نام سے ہے۔ بگ کیچ اپ کیا ہے؟ جو بچے کووڈ کے زمانے میں، جو کہ آپ کو پتا ہے کووڈ میں سب کچھ بند ہو گیا تھا، کووڈ کے زمانے میں روٹین ویکسینیشن امیونائزیشن سے بچ گئے تھے، تو اس چیز کی اہمیت سمجھی گئی کہ وہ ان بچوں کو دوبارہ ایک کوئی ایسا اسپیل ویکسینیشن کا شروع کیا جائے تاکہ وہ بچے جو کہ کووڈ کے دوران جن کو ویکسین نہیں مل پائی تھی ان کو یہ ویکسین مل سکے، جو کہ 12 بیماریوں سے علاج ہے، اور یہ جان لیوا بیماریاں ہیں، یہ جان لیوا بیماریاں ہیں، جس کے لیے WHO، یونیسیف، گاوی، فیڈرل ہیلتھ منسٹری، DHO سے لے کر فیڈرل ہیلتھ منسٹری تک سب لوگوں نے مل کر لوگوں کے لیے، آپ کے بچوں کی صحت کے لیے، ان کو موت سے بچانے کے لیے اور بیماری سے بچانے کے لیے، موت اور بیماری دونوں سے بچانے کے لیے یہ پروگرام ترتیب دیا ہے۔ تو اتنی ساری کوشش، اتنا سارا پیسہ لگا کر، اتنی ساری محنت لگا کر آپ کو، آپ کے بچوں کے جو فیوچر ہے، آپ کا ملک کا فیوچر ہے، اس کو بیماریوں سے بچانے کے لیے، تو اب آپ کی ذمہ داری یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ آپ نے اس 6 دن کے اس کیمپین، 6 دن کی کیمپین ہے، 12 دن کی کیمپین میں آج سے جو شروع ہو رہی ہے اسلام آباد کے چپے چپے میں، اور یہ پورے پاکستان کے لیے، لیکن سیگمنٹ وائز، ڈیٹ وائز، الگ الگ ڈیز ہیں، صوبوں میں، ڈسٹرکٹس میں یہ سارا کام ہو رہا ہے۔ یہاں اسلام آباد میں آج سے لے کر اگلے 12 دنوں تک یہ ویکسینز جو ہے وہ دی جائیں گی۔ اگر ہمارے لوگ کہیں آنے سے ان کو رہ جائیں، یا کوئی آپ کو جگہ پتہ، جو ہم نے جگہ بنائی ہوئی ہیں، اپنے BHUs میں جگہ بنائی ہوئی ہیں، تو آپ کو لازم ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اس جگہ کو ڈھونڈ کر وہاں پہنچ کر خود سے ان بچوں کو ویکسینیٹ کروائیں، خود سے ان بچوں کو ویکسینیٹ کروائیں۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ بات؟ خواتین حضرات، پاکستان کے لوگوں، دیکھیے میرے لیے بڑا آسان ہے کہ میں ہسپتال کے فیتے کاٹوں، جا کر نئے نئے ہسپتالوں کی انوگریشن کروں، تختیاں لگاؤں اور مشینیں لے کر آئیں اور اس کی انوگریشن کریں، یہ بھی کرنا چاہیے، لیکن آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان دیٹ۔ کیوں میں کہہ رہا ہوں یہ بات؟ کہ بھائی ہسپتال آپ کتنے بنا لیں گے؟ پاکستان میں ہماری پرائرٹی ہے کہ ہم لوگوں کو بیمار پڑنے سے بچائیں، ان کو بیمار ہونے سے بچائیں۔ جس حساب سے لوگ بیمار ہو رہے ہیں، جس حساب سے ہمارے یہاں بیماریاں ہیں، اگر آپ ہر گلی کے کونے پہ بھی اسپتال بنا لیں گے تو اسپتال آبسلیٹ ہو جائیں گے۔ ابھی انجم عقیل بھائی اسپتالوں کی زبوں حالی کا ذکر کر رہے تھے۔ یہ پمس اسپتال جو چند ہزار لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا، آج لاکھوں لوگ آ رہے ہیں اس کے اوپر، ہسپتال وہی ہے۔ اسلام آباد کی چھوٹی سی پاپولیشن کے لیے بنایا گیا تھا، آج اسلام آباد کہاں سے کہاں چلا گیا، اور پورا AJK، پورا آزاد جموں کشمیر یہاں آ رہا ہے پمس میں، آدھا جو ہے وہ خیبر پختونخوا یہاں آ رہا ہے۔ تو جس مریض کو 30 سے 35 مریض دیکھنے تھے ایوریج، وہ آج 250 مریض دیکھ رہا ہے۔ تو کیسے ہسپتالوں کا شہر یہ ہو گیا کہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی سیاسی جلسہ ختم ہوا ہے ابھی یہاں پہ۔ ایک ریلا آ رہا ہے لوگوں کا، مریضوں کا، اور ایک ریلا جا رہا ہے۔ آپ دنیا کے کسی اسپتال میں ان کنڈیشنز کے ساتھ آپ لوگوں کا علاج نہیں کر سکتے، یہ میں بول رہا ہوں آپ کو، نہیں کر سکتے کسی بھی دنیا کے اسپتال میں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے میں آپ کے سامنے اپنی پرائرٹیز رکھنا چاہتا ہوں، اس پاکستان کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور ہیلتھ منسٹری کی، اور پاکستان کے ہیلتھ سیکٹر کی، ہیلتھ کیئر سیکٹر کہتے ہیں اس کی پرائرٹیز رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہیلتھ کیئر جو ہے نا، یہ ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم نہیں ہے، یہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ سک کیئر سسٹم ہے۔ ہم پہلے مریض بناتے ہیں پھر اس کا علاج کرتے ہیں۔ ہمارے ملک کا انوائرمنٹ مریض بنانے کی مشین ہے۔ میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں ابھی۔ تو یہ ہیلتھ کیئر نہیں ہے، دس از اے سک کیئر سسٹم آف پاکستان، وی ہیو ٹو کنورٹ اٹ ٹو ہیلتھ کیئر سسٹم آف پاکستان۔ تو سب سے پہلی بات
آپ سب کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. اس بات پہ زیادہ بات ہوتی نہیں ہے, لیکن اگر ہم اس کو نہیں سنیں گے, سمجھیں گے, تو تباہی بربادی پر ہمارا مقدر. اور وہ یہ کہ ہمارے یہاں جو برتھ ریٹ ہے, جو بچوں کی پیدائش کا تناسب ہے, وہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے. 3.6 فرٹیلٹی ریٹ ہے ہمارا. 3.6 فرٹیلٹی ریٹ ہے دنیا میں. جو ملک قومیں ترقی کر رہی ہیں تقریباً تمام دنیا میں وہ 2 سے زیادہ نہیں ہے. انڈیا نے اپنی فرٹیلٹی ریٹ کو 2 پہ کر لیا, بنگلہ دیش نے 2 پہ کر لیا, ایران نے 2 پہ کر لیا. ہم 3.6 ہیں. نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ ہر سال ہم 6.15 ملین, تقریباً 61 لاکھ لوگ, 61.5 لاکھ لوگ ہم ہر سال پاکستان کی آبادی میں ایڈ کر رہے ہیں. یہ 61 لاکھ لوگ, دنیا کا ایک ملک ہے ایل سیلویڈور, اس کی پوری آبادی 6.09 ملین ہے. ہم 6.15 ملین, اس سے زیادہ آبادی. دنیا کے ملک ایل سیلویڈور کی ایک آبادی سے زیادہ آبادی ہم ہر سال اپنے ملک میں ایڈ کر رہے ہیں. اب سے 2 سال پہلے تک ہم ایک ڈنمارک کی آبادی ایڈ کر رہے تھے 5.9 ملین, اس کو بھی ہم نے پیچھے چھوڑ دیا. ڈنمارک کی آبادی, پوری ایک ڈنمارک ملک ہے, اس کی آبادی ہم ہر سال ایڈ کر رہے تھے, اس کو بھی ہم نے پیچھے چھوڑ دیا. اب ہم ایک ایل سیلویڈور کی آبادی 6.15 ملین آبادی ہم ایڈ کر رہے ہیں. نتیجہ کیا ہو رہا ہے اس کا؟ آپ کے پاس 2.5 کروڑ بچے اس وقت اسکولوں سے باہر, 2.62 کروڑ بچے جن کی ایج اسکول جانے کی ہے, وہ اسکول نہیں جا پا رہے. ہمیں اگر یہی اگر ہمارا ٹرینڈ رہا تو ہر سال ہمیں 66,000 نئے اسکول بنانے ہیں, ہمیں 6,80,000 نئے ٹیچرز اپوائنٹ کرنے ہیں. ہم نے جو ہے وہ ہمارے پاس 2.5 کروڑ بچے آج اسکولوں سے باہر ہیں. ہمارے پاس ہسپتال آبسلیٹ کر گئے. ہمیں تقریباً 6.5 کروڑ نوکریوں کی ضرورت ہے ہر سال اس آبادی کے ساتھ. تو پھر ہمیں دشمن کی ضرورت نہیں ہے, یہ کولیپس ہو گیا سارا سسٹم, کولیپس ہو گیا. میں ایک مڈل کلاس گھر سے میرا تعلق ہے, آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں اس والی بات کو. آپ ایک چھوٹے سے گھر کے 2 بیڈ روم کے گھر میں رہتے ہیں, وہ گھر, ایک ڈائننگ روم, ایک ڈرائنگ روم اس کا ہو, 4 کمروں کا گھر ہے, کوئی 6 افراد رہتے ہیں اس گھر میں, ایک ماں باپ, میاں بیوی اور 4 بچے. تو چلو بھائی 2 کمروں میں 3 کمروں میں بیڈ بچھا کر, نیچے گدے شدے بچھا کر گزارا. ایک کچن ہے, 2 واش روم ہے, فرض کریں 6 لوگوں کا گزارا ہو رہا ہے, آرام سے رہ رہے ہیں, روٹی مل رہی ہے, واش روم کے لیے لائن نہیں لگانا پڑ رہی, بستر سونے کو مل رہا ہے. صبح اٹھیں اسی گھر میں اور ایک دم سے دروازہ کھولیں اور 60 لوگ انٹر ہو جائیں اس گھر کے اندر. 60, 6 رہ رہے تھے, اس گھر میں 60 لوگ انٹر ہو جائیں, اس گھر کا ماحول کیا ہوگا؟ کہاں سوئے گا کوئی؟ کہاں سے واش روم استعمال کرے گا؟ کیسے کچن استعمال ہوگا؟ کیسے روٹی پکے گی؟ تو کیا ہوگا کہ وہ 6 لوگ جو پہلے رہ رہے ہیں ان کا بھی سکون. ہمارے ملک کی اس وقت یہ کنڈیشن ہے. عقیل بھائی, جتنے اسپتال بنا لیں گے آبسلیٹ ہو جائے گی. یہی اشور ہوگا پنز والا. اس کی جڑ کو پکڑنا ہے, اس کی جڑ کو پکڑنا ہے. یہ بات نارمل, یہ ڈیزاسٹر ہے پورا, یہ ریسیپی ہے. اچھا پھر بچے پیدا ہو گئے, کہتے ہیں کہ 68% ڈیزیز جو ہے وہ واٹر بورن ڈیزیز ہے, یعنی کہ 68% بیماری پانی کے خراب پینے سے پیدا ہوتی ہے, گندا پانی پینے سے پیدا ہوتی ہے. مان لی بات, میں 2005 میں, آج سے 20 سال پہلے میئر تھا کراچی کا, میرے پاس 172 فیسلٹیز تھیں ہاسپٹل کی, چھوٹی بڑی ڈسپینسریز اور بڑے اسپتال ملا کر. کوئی بات نہیں, میری آواز آ رہی ہے بھائی؟ پیچھے تک آ جائے گی, مجھے پتا ہے. تو میرے پاس 172 کے قریب جو ہے وہ ایڈمنسٹریشنز تھیں. تو وہاں بولتے تھے, ڈاکٹر بتاتے تھے کہ بھائی یہ جو 68% بیماری ہے یہ واٹر بورن ڈیزیزز ہیں, یہ گندا پانی پینے کی وجہ سے ہوتا ہے. اب ہمارے ہاں کیا کنڈیشن ہے,
توجہ چاہیے بھائی, ادھر چھوڑ دو بھائی, میں ہیلو, ادھر دیکھو, پنکھے والوں کو مت دیکھو, ادھر دیکھو, چھوڑ دو, ادھر دیکھو ذرا, توجہ, 2-4 منٹ توجہ دو ادھر, میں جلدی ختم کروں, مجھے بھی جلدی جانا ہے. سنو, ہمارے یہاں پانی کی کیا پوزیشن ہے؟ ہمارے یہاں پانی کو, سیوریج کے پانی کو ٹریٹ کرنے کا کوئی نظام ہی نہیں ہے پورے ملک میں. سیوریج کے پانی کو, یہ جو باتھ روم سے آپ فلش کرتے ہیں, یہ پانی کہاں جا رہا ہے کسی کو, ہم سمجھتے ہیں فلش کرنے کے بعد ہمارا کام ختم ہو گیا بھائی. وہ کہیں نہ کہیں ہمارے محلے سے نکل کر, کسی نالے سے نکل کر, کہیں نہ کہیں کسی کے پینے کے پانی میں جا کر, کسی دریا میں, کسی نالے میں, کسی ندی میں جا کر مل رہا ہے. اور یہ تو ہے ریزیڈینشل فضلہ, یہ فیکٹریوں سے جو سارا کیمیکل نکل رہا ہے وہ کہاں جا رہا ہے؟ وہ آسمان پہ اڑ جا رہا ہے. وہ بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نالے سے گزر کر کسی نہ کسی کے پانی میں جا کر مل رہا ہے. یہ جو گلگت بلتستان میں سب سے ٹاپ پہ گھر ہوگا, صرف وہی صاف پانی پی رہا ہے بس. اس کے نیچے سب لوگ کسی نہ کسی کا سیوریج جو ہے وہ ان کے پانی میں ملا ہوا آ رہا ہے, کراچی تک. اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ 68% بیماریاں غلط پانی, گندا پانی پینے سے ہے. ایک آبادی کی پرمیشن دیتا ہے کوئی, سی ڈی اے دے, کے ڈی اے دے, کراچی میں, لاہور میں, اسلام آباد میں, کیا دیکھتا ہے کہ آپ سڑک بناؤ گے نہیں بناؤ گے, آپ بجلی لاؤ گے نہیں لاؤ گے, آپ پانی کی لائن لاؤ گے نہیں لاؤ گے, آپ اسکول بناؤ گے, اسپتال بناؤ گے, امام بارگاہ بناؤ گے, مسجد بناؤ گے, یہی دیکھتا ہے نا. یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا سیوریج نکل کر آپ سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ لگاؤ گے نہیں لگاؤ گے, کوئی نہیں دیکھ رہا. سیوریج کا ٹریٹمنٹ پلانٹ آپ اپنے محلے میں لگاؤ گے نہیں لگاؤ گے, کوئی نہیں دیکھ رہا. تو آج اس کا نتیجہ کیا ہے؟ میرے ساتھ چلو, تمہیں میں بچوں کے کینسر وارڈ میں لے کر چلتا ہوں, نہ تمہارا دل دہل جائے اے پاکستانیوں. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے, 7 سال, 8 سال, 10 سال, 12 سال, وہ کینسر میں مبتلا ہیں, وہ کینسر میں مبتلا ہیں. کبھی سنی نہیں, دیکھی نہیں, پورا وارڈ بھرا ہوا ہے کینسر کے بچوں سے. کڈنی فیل, دماغ کو کھا جانے والا, کیا کہتے ہیں اس کو, وائرس, نیگلیریا, یہ پانی میں جا رہا ہے. وضو کرتے ہوئے, منہ واش کرتے ہوئے, وہ 3 دن میں دماغ کھا جاتا ہے. یہ سارا پولیو کا وائرس آپ کے گندگی سے ہے سارا, یہ سارا پولیو کا وائرس گندگی سے, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ. تو ہم ایک لمحے کے لیے پاکستانیوں ذرا رک کر, میں اپنے لوگوں کو کہتا ہوں بھائی دوڑو نہیں یار, رک کر ذرا ٹھہرو بھائی, سوچو ذرا, دیکھو کدھر دوڑے چلے جا رہے ہیں. یہ ہیلتھ کیئر سسٹم نہیں ہے, یہ سکھ کیئر سسٹم ہے. ہم پہلے بڑی تعداد میں بچوں کی پیدائش کر رہے ہیں, پھر ان کو گندا پانی پلا کر بڑا کر رہے ہیں, اور پھر اسپتال بنا رہے ہیں, ان کو طرح طرح کی بیماریاں لگوا رہے ہیں, اور پھر اسپتال بنا رہے ہیں. تو میرے بزرگوں, نوجوانوں, میری ماں بہنوں, ان کیمروں کے ذریعے جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے, خدا کے واسطے, پورے ملک کا نظام, اکانومی کولیپس ہو جائے گی اگر ہم نے اس کو ایڈریس نہیں کیا, اس کو اریسٹ نہیں کیا, اس پہ رکے نہیں. یہ سارے نمبرز ومبر, ساری پلاننگ ختم ہو جائے گی. اسی طرح سے کہ ایک گھر کی پلاننگ 6 لوگوں کے چلانے کی ہے, اسی کا راشن پڑا ہوا ہے, اسی کے لیے پانی پڑا ہوا ہے, اسی کے لیے کمرے ہیں, بستر ہے, تکیا ہے, کچن ہے, باتھ روم ہے. اس گھر میں صبح دروازہ کھولو 60 لوگ آ جائیں گے, وہ گھر کیسے چلے گا بھائی؟ وہ گھر کیسے چلے گا؟ تو ہمیں رک کر یہ باتیں بڑی سیکسی باتیں نہیں ہیں, اس کے اوپر لیڈ نہیں لگتی, یہ بڑی جو ہے وہ اس کے اندر کوئی آگ اور چنگاری نہیں ہے, اس لیے یہ سیل نہیں ہوتی. پولیٹیشین اس کے اوپر زیادہ بات, پولیٹیشین اس کے اوپر, بھائی لگا لو, لوگ ڈسٹرب ہو رہے. ہاں, پولیٹیشین اس کے اوپر زیادہ بات کرتا نہیں ہے, لیکن میں پولیٹیشین نہیں ہوں. میرے اوپر یہ ذمہ داری ہے,
میں کھلی آنکھوں سے جو ہے وہ مسائل کو کنفرنٹ کرنا چاہتا ہوں اور اس کو کاسمیٹک کے بجائے کانکریٹ حل نکالنا چاہتا ہوں. میں لوگوں کو بیمار کر کے اس کے بعد اسپتال میں لا کے ان کو دوا دیتے ہوئے تصویر نہیں کھنچوانا چاہتا, میں لوگوں کے بچوں کو بیمار ہونے سے بچانا چاہتا ہوں, اور یہی ہماری ذمہ داری ہے. آج ہمارے ملک کا نظام جو فائنینشیل ڈسٹریبیوشن کا نظام ہے, جو این ایف سی ایوارڈ جس کو آپ کہتے ہیں, وہ کیا ہے؟ جو این ایف سی ایوارڈ آپ سنتے ہیں کہ ملک میں جو پیسہ جمع ہوتا ہے وہ صوبوں کو کیسے بڑھتا ہے, اس صوبوں کو پیسے بٹنے کا جو سب سے بڑا 5 اس کے فارمولے ہیں, بیسز ہیں, جو اس کی سب سے بڑی بیسز ہیں وہ ہے پاپولیشن, کہ پاپولیشن کی بیس پر 82% بانٹتے ہیں ہم, بقیہ رہ گیا 18% وہ ریونیو پہ, پاورٹی ایلیویشن پہ, بیکورڈنس پہ. یہ فارمولہ ہے 2%, 5%, وہ سارے ملا کر 4 اور فارمولے ہیں جو ملا کر 18% ہیں, اور سب سے بڑا چنک ہم دے رہے ہیں کہ جس کی پاپولیشن زیادہ ہے 82%. اب اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ پنجاب کی پاپولیشن سب سے زیادہ ہے, پنجاب کی پاپولیشن سب سے زیادہ ہے,